حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک بار حج پہ جاتے ہیں اور حج پہ لاکھوں لوگ ہوتے ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، کیا اس بار بھی کوئی ایسا آدمی ہے، ایسا کوئی گناہ گار بندہ ہے جس کا حج قبول نہ ہو؟ تو رات کو حضرت مالک بن دینار جب سوتے ہیں تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ محمد بن ہارون بلخی، ایک اس کا حج قبول نہیں ہوا، باقی سب کا حج قبول ہو گیا۔ تو جب ان کی صبح آنکھ کھلتی ہے، بیدار ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج یہ بندہ تلاش کرنا ہے کہ یہ بندہ کون ہے، محمد بن ہارون بلخی کون ہے کہ جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ اتنی دنیا کے اندر اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا، ایک اس بندے کا حج قبول نہیں ہوا، یہ حج کیوں نہیں قبول ہوا؟ اللہ کی ذات جو ہے وہ ایک ماں باپ کی، ایک بار اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس بندے نے بھی ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، مقبول حج کے برابر ثواب ہے۔ اللہ نے تو بہت سارے راستے نکالے ہوئے ہیں، جو بندہ حج کر نہیں سکتا وہ ماں باپ کی زیارت کرے، جو جہاد پہ نہیں جا سکتا۔ ایک بندہ گیا حضور کی بارگاہ میں، فرمایا یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہے؟ فرمایا زندہ ہے۔ فرمایا ان کی خدمت کرو، یہ جہاد سے بھی افضل ہے۔ تو میں حیران ہو گیا کہ یہ ایسا آدمی کون ہے کہ جو روضہ رسول کے اوپر آ کر بھی جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نکل پڑتا ہوں، اور کیونکہ وہاں انڈیا کے لوگ کہیں الگ جگہ پر ہوتے ہیں، کچھ اور ملکوں کے الگ ہوتے ہیں، پاکستان کے الگ ہوتے ہیں، بہت سارے ملک جو ہوتے ہیں، جتنے بھی ملک ہوتے ہیں یہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نکل پڑا، اور میں نے کہا کہ بلخ کے لوگ جو ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ تو میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں آخر اس ایریے میں پہنچ گیا، اس جگہ پہ پہنچ گیا۔ تو میں نے ان لوگوں کو کہا کہ آپ میں سے محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو بڑا نیک، بڑا اللہ والا ہے، ہر ٹائم مطلب کہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا رہتا ہے، وہ تو بڑا اللہ والا ہے۔ آپ نے کہا کہ تم اللہ والے سے کہہ رہے ہو، اس کا تو حج ہی قبول نہیں ہوا۔ بہرحال آپ نے ان سے پوچھا کہ وہ ہے کہاں؟ تو وہ کہتا ہے کہ انہوں نے اوپر ہی اپنی کوئی جھونپڑی بنائی ہوئی ہے پہاڑیوں کے اوپر، وہ وہیں رہتے ہیں، وہیں عبادت کرتے ہیں، ہر ٹائم اللہ اللہ کرتے ہیں۔ تو جب جاتے ہیں حضرت مالک بن دینار، وہ کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی وہاں پہنچتا ہوں تو وہ واقعی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور نماز کے اندر جب وہ سلام پھیرتے ہیں تو سلام دینے کے بعد میں ان کو کہتا ہوں کہ محمد بن ہارون بلخی کیا حال ہے آپ کا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کس مقصد سے آئے ہیں؟ تو میں نے کہا کوئی مقصد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جس مقصد سے آئے ہیں آپ مجھے مقصد بتائیں۔ تو جب میں نے انہیں کہا کہ نہیں کوئی مقصد نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہی بتانے آئے ہیں کہ میرا حج اس سال بھی قبول نہیں ہوا۔ تو میں سکتے کے اندر آ جاتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ کو کیسے پتا؟ انہوں نے کہا کہ 24 سال ہو گئے، 24 سال ہو گئے، جب بھی میں جس ٹائم بھی طواف وعید تک پہنچ جاتا ہوں تو اس ٹائم کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک آدمی آ کے مجھے بتا دیتا ہے کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا، تمہارا حج قبول نہیں ہوا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ رو پڑتے ہیں، محمد بن ہارون بلخی رو پڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں طواف وعید کے پاس پہنچتا ہوں تو کوئی نہ کوئی اللہ والا آ جاتا ہے۔ میں 24 سال سے بے نیاز کے گھر کے طواف کر رہا ہوں، میں حجر اسود کے بوسے لے رہا ہوں، میں مقام ابراہیم پہ نفل ادا کر رہا ہوں، میں صف مروہ کی صحیح کر رہا ہوں، لیکن جیسے ہی میں جب طواف وعید کے پاس پہنچتا ہوں تو کوئی نہ کوئی اللہ والا مجھے بتا دیتا ہے کہ تیرا اس سال بھی حج جو ہے وہ قبول نہیں ہوا، تیرا اس سال بھی حج قبول نہیں ہوا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا کہ تیرا حج کیوں نہیں قبول ہوتا؟ محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں کہ رہنے دی، کچھ نہیں ہوا۔ تو جب وہ زیادہ زور دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ راز کبھی بھی نہ بتاتا، میں یہ راز کبھی نہ بتاتا۔ بھائی ایک بار میں اللہ نے مجھے بہت کچھ دے دیا تھا، اتنا دے دیا تھا اللہ نے مجھے کہ میں اس کے اندر عیش و عشرت میں پڑ گیا۔ میں اپنے پیسے جو تھے وہ غلط کاموں کے اوپر لگانا شروع کر دیے۔ ایک بار میں شراب کے نشے میں جب گھر جاتا ہوں تو میری ماں جو ہے وہ تندور کے اوپر عصر کا ٹائم ہوتا ہے اور روٹیاں لگا رہی ہوتی ہیں، اور میں ماں کو کہتا ہوں کہ روٹی دے دو، تو وہ روزے ہوتے ہیں، تو میری ماں کہتی ہے کہ دوسروں کا تو احساس کر لو، جنہوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں ان کا تو شرم حیا کر لو۔ تو جب مجھے یہی کہا تو میں جا کے میں نے اپنی ماں کو تھپڑ لگا دیا۔ میں نے جیسے ہی اپنی ماں کو تھپڑ مارا تو حضرت وہ تندور کے اندر جا گری، اور تندور کے اندر جب گری تو مجھے کوئی ہوش نہیں تھا، میں نشے کی حالت میں تھا۔ تو لوگ مجھے پکڑ کر اندر کمرے میں مجھے بند کر دیا، اور میں بس صرف مجھے باہر شور کی آواز آتی رہی کیونکہ میں نشے کی حالت میں تھا، مجھے اور کوئی سمجھ نہیں آئی کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ تو میں محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، بس صرف مجھے کچھ رات گزر گئی، جب صبح ہوئی تو مجھے صرف ایسے آواز آیا کہ میری بیوی جو ہے وہ الماری سے کپڑے نکال رہی ہے۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم کیا کر رہی ہو، الماری سے کپڑے کیوں نکال رہی ہو؟ تو میری بیوی کہتی ہے کہ میں نے ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہنا، میں نے ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہنا۔ اللہ، میرا دل ہل جاتا ہے، اور میں کہتا ہوں ماں قتل ہو گئی، ماں قتل ہو گئی؟ تو وہ کہتی ہے میری بیوی کہ ہاں ماں قتل ہو گئی۔ میں نے کہا ماں کی مجھے شکل تو دکھا دو۔ انہوں نے کہا کہ ماں کو دفنا دیا گیا۔
ماں کو دفنا دیا گیا ہے۔ ماں کی یہ وصیت تھی کہ میرے بیٹے کو شکل دیکھے بغیر مجھے دفنا دینا ہے۔ تو وہ کہتا ہے محمد بن ہارون بلخی کہ میں ادھر بے ہوش ہو جاتا ہوں، اور پھر میں وہاں سے نکلتا ہوں، جب میں ہوش میں آتا ہوں تو میں ہر ٹائم اللہ کے راستے میں جتنی میری دولت ہوتی ہے میں اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ میں عمرے کرتا ہوں، میں ہر سال حج پہ آتا ہوں، میں 24 سال سے حج پہ آ رہا ہوں، میں نمازیں پڑھی، میں نے زکوٰۃ دی، میں نے روزے رکھے، میں نے سب کچھ کیا، لیکن میرا آج بھی میرا غفور رحیم اللہ میرا آج بھی جو ہے حج جو ہے وہ قبول نہیں کر رہا، میرا آج بھی حج نہیں قبول کر رہا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں نے یہ واقعہ سنا تو مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے بھی اسے 2 تھپڑ لگائے، اور میں نے کہا کہ جا تیرا پوری زندگی حج قبول نہیں ہوتا۔ تو محمد بن ہارون بلخی جو تھے وہ پھر رونے لگے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں واپس جاتا ہوں تو میں رات کو سوتا ہوں تو میرے نبی میرے خواب میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مالک تم نے کیسے اس بندے کو نا امید کر دیا، تم نے محمد بن ہارون بلخی کو کیسے نا امید کر دیا، کیوں تو نے اللہ کی رحمت سے اسے مایوس کر دیا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ کیا اس بندے کو بھی معافی ہو سکتی ہے، کیا وہ بھی معاف ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہی بندہ اسے اپنی ماں ہی معاف کرے گی۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ کیسے اسے اپنی ماں معاف کرے گی؟ فرمائیں گے کہ جب قیامت کا میدان لگے گا، جب ہر طرف نفس و نفس ہی ہوگی، تو اس کی ماں سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بتا کیا کرنا چاہتی ہے اس کے ساتھ؟ تو وہ کہے گی کہ اے اللہ تعالیٰ جیسے اس نے دنیا میں مجھے جلایا اسے جلا دے۔ تو جب اسے پکڑ کے لے کر جا رہے ہوں گے تو وہ جیسے ہی آگے تھوڑے چلے گا اور کچھ قدم بعد وہ رکے گا اور اپنی ماں کو پلٹ کر دیکھے گا، اور ماں کو کہے گا کہ ماں یہ مجھے جلا دیں گے، مجھے یہ راکھ کر دیں گے۔ تو ماں تڑپ جائے گی، وہ کہے گی اے اللہ اے اللہ اے اللہ بخش دے اسے، اے اللہ میں نے بھی بخش دیا اور اے اللہ تم ہی سے بخش دے، اے اللہ میں نے بھی بخش دیا اور اے اللہ تم ہی سے بخش دے۔ تو کہتا ہے کہ یاد آئے وفا ماں کی تو بہہ جاتے ہیں آنسو، دراصل یہ سرکار کی سنت سے وفا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں نماز کی حالت میں ہوں اور میری ماں مجھے آواز دے، میں محمد نماز توڑ کے آ جاؤں۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے فقط ایک بار کہا مجھے ڈر لگتا ہے۔